کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیکی اور خوشیوں سے بھری زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بیٹا ہم چلتے ہیں آج اپنی جماعت دہم کی اسلامیات کا جو حصہ ہے اس کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اسلامیات کی بک کے اندر سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ یہ ہمارے سلیبس کا دو صورتیں حصہ ہیں۔ ان میں سے ہم پہلے سورۃ الاحزاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، یہاں پر یہ تھوڑی سی بات آپ لوگ سمجھو گے کہ احزاب کا لفظ یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے حزب، اور حزب کہتے ہیں گروہ اور جماعت کو، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب جو سن 5 ہجری میں رونما ہوا، اس غزوے کے مختلف پہلوؤں کو مختلف جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اور اس غزوے کے اندر کیونکہ سارے مشرکین صرف مکے والے نہیں بلکہ اس کے گرد و نواح جتنے بھی مشرک تھے جو اسلام کے خلاف اسلام کو مٹانے کی کوشش میں وہ جاری و ساری تھے، وہ سارے کے سارے گروہ اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور کیونکہ وہ سارے گروہ اکٹھے ہو چکے تھے، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی کیونکہ ایک گروہ کو حزب کہتے ہیں، اس کی جمع احزاب، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ تو یہ جو غزوہ احزاب ہے اس کے متعلق مختلف جگہوں پر مختلف باتیں آئیں گی، انشاءاللہ وہ پہلو سارے عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہ سن 5 ہجری میں ہوا، اور اس میں کافر جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر گئے تھے لیکن ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے۔ اس میں بھی غزوہ بدر کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی اور اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو یہ جو تھا سورۃ احزاب کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، آپ لوگوں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری سورۃ احزاب کے میں نے جو پہلا لیسن ہے الدرس الرابع علی، یہ ہمارے لیسن کا نام ہے سورۃ احزاب، یہ آیت نمبر 1 سے 8 تک یہ پورا لیسن ہے۔ ان میں سے میں نے 3 آیات یہاں پر لکھی ہیں۔ ہمارا طریقہ کار کوئی سابقہ روٹین کے مطابق، جیسے آپ لوگوں نے سورۃ انفال پڑھی کہ ہم ایک آیت کا ایک لفظ کا ترجمہ یا پورے سنٹینس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھتے ہیں لفظ بے لفظ، پھر اس کو کہلواتے ہیں، پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ میں نے 3 آیات یہاں پر لکھی ہیں، پہلے ہم ان کا مطلب سمجھتے ہیں، پھر ہم ان 3 آیات کا ترجمہ دہرائیں گے، اور آپ لوگ اس کو اپنی نیٹ نوٹ بک پر بھی درج کریں گے، اس کو لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو یہ 3 آیات لکھی ہیں، اس میں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا دل میں خوف محبت ہر چیز تھی۔ یہ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو بتا دو، ڈرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، جس کے دل میں اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں یہ ڈر ہو کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا ڈر اللہ کا ہر انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات بتائی کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اطاعت نہیں کی۔ یہ بھی اللہ میسج ہمیں دے رہا ہے کہ میرے اور میرے نبی کی بات کو تم نے فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، یعنی غیروں کی بات کے پیچھے، اور خاص طور پر کافر اور منافق جو ہیں وہ تمہیں اپنے چنگل میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی تم نے ان سے بچنا ہے، ان شیطانی چکروں سے بچنا ہے، تاکہ تم مکمل اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر سکو۔ پھر دوسرے میں فرما دیا، اسی بات کو دہرا دیا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، کافروں منافقوں کی پیروی کرنی کس کی؟ جو اللہ نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایک کتاب دی ہے، یعنی قرآن مقدس جو دیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا عملی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے اس کی پیروی کرنی۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، تو ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات و واقعات میں کافر اور منافق، یہود و نصارہ، یہ ہر لحاظ سے ہمیں تنگ بھی کریں گے، مشکل حالات پیدا ہوں گے، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں اللہ نے تیسری آیت میں یہ میسج دے دیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ سب کاموں کے اندر تمہیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اوورال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں حکم دیا گیا اللہ سے ڈرنے کا، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اور اس میں جو مشکلات آئیں ان مشکلات میں اللہ پر اعتماد بھروسہ رکھنے کا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں اس کو کہلواتا ہوں، آپ لوگ اپنی بک کھولیں اور بک کے اندر صفحہ نمبر 27 ہے، سورۃ الاحزاب، بالکل سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ الدرس الرابع الف، سورۃ احزاب، آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کو دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے بھی، اور پھر آپ لوگ اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، حکمت والا، جاننے والا ہے۔ دوسری آیت، واتبع، اور پیروی کر، ما یوحی الیک من ربک، اس کی جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کیا، یعنی مراد اس سے قرآن مقدس۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون خبیرا، خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ تیسری آیت، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو یہ بیٹا یہ تین آیات یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنی بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور ان کے حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینی ہے۔ غزوہ احزاب کا وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتا رہے گا، ہم اس کا واقعہ جو ہے جو آیات آئیں گی اسی سے ریلیٹڈ ہم بات بھی کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔